اللہ تعالیٰ جملہ حاضرین منتظمین انتظامیہ کمیٹی، سب سے پہلے تو ہم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کو بیان کرنے کے لیے اپنے ہی گھر میں اپنے محبوب بندوں کو جمع فرمایا۔ اس کا احسان عظیم ہے کہ ذکر کرنے اور کرانے، سننے اور سنانے کے لیے آپ کو اور ہم کو چنا۔ ہزار بار بچویم دہن زمش کو گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمالے بے ادبیست۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائے گی عادہ تیری، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آج کی اس نشست کا اہم مقصد ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بے باکی سے انگشت آرائی ہو رہی ہے، زبان درازی ہو رہی ہے، اس کا کس طریقے سے سدباب کیا جانا چاہیے اور اس میں ہمارا کیا حصہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اول بات تو یہ ہے، سارا ایمان کا دار و مدار محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیر خیرات جبھی قبول ہے جب آپ کے دل میں اور ہمارے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہی اسلام کا قیام ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے دلوں میں میری محبت اپنی آل اولاد سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے زیادہ نہ ہو، جب تک تم مومن تصور نہیں کر سکتے۔ تو ایمان والا ہونا مومن بننے کے لیے شرط ہی حضور کی محبت رکھی گئی ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں سے نکالنے کی کوشش نہیں، صرف ناپاک کوشش کر رہے ہیں، جو ہمیشہ ان کو ناکامی ہی ملنے والی ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو تربیت کے لیے یہ حکم فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ تم اپنے نونہالوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو ادب سکھلاؤ۔ تو اب ظاہر ہے تین باتوں کا حکم فرمائے، تین باتوں میں ایک قرآن شریف کی تعلیم بھی ہے۔ اگر آپ جائزہ لیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ سب سے پہلے قرآن شریف کو تعلیم دینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عظمت والی کتاب نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی عظمت والی بات نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے بچے کو قرآن کی تعلیم دی جائے، لیکن میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو پہلے میری محبت سکھلاؤ، پھر میرے اہل بیت کی محبت سکھلاؤ، پھر قرآن کی تعلیم دو، تو قرآن ان کے لیے نفع بخش ہوگا، ورنہ ان کے لیے گمراہی کا سبب بنے گا۔ آپ بولیں گے قرآن شریف کیسے گمراہی ہو سکتی؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، ہدی للناس، یہ تو ہدایت کے لیے آئی ہے، ہدایت دینے والی ہے، روشن کتاب ہے، اس سے گمراہی کیسے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر بہت سارے لوگوں
ہدایت بھی پا لیے اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو گئے. گمراہ کب ہوئے؟ جب نبی اور آل نبی کی محبت کو اپنے دلوں میں نہ رکھ کر صرف خالص قرآن کو رہنما ہدایت سمجھ کر پڑھے تو گمراہ ہو گئے. حضور اور آل رسول کی محبت کو دل میں رکھ کر ان کی پیروی کرتے ہوئے قرآن پڑھے تو وہ لوگ ہدایت پا گئے. اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا؟ تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم ان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری عبادت کرے. تو بتلائیے مجھے آپ کون ایسا بندہ ہے جو فی زمانہ ہو یا گزرے ہوئے زمانے میں یا آنے والے زمانے میں ایسا ہو جو اللہ کے اس قول کی تکمیل کر رہا ہو، مکمل اپنی زندگی عبادت میں صرف کر دی ہو. ضروریات زندگی بھی تو ہیں. مسلسل آپ کتنی دیر بیٹھ سکتے عبادت کے لیے؟ آپ اور ہم گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے ایک دن. آپ نہیں چاہتے ہوئے بھی ضروریات آپ کو مجبور کر دیں گے عبادت سے غافل کرنے کے لیے، عبادت سے ہٹانے کے لیے. مجبوریاں آپ پہ آ پڑے گی، نیند کا غلبہ آئے گا، سو گئے عبادت سے غافل ہو گئے. بھوک لگی آپ نہیں کھانا چاہ رہے، مجبور ہو گئے کھانا پڑ رہا، کھانے بیٹھ گئے عبادت سے غافل ہو گئے. تقاضا ضرورت حاجت ضروری کے لیے نکلے عبادت سے غافل ہو گئے. تو اب اس آیت مبارکہ کو کیسا عمل کریں گے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے انسانوں کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سرپرست جلسہ انیس ملت حضرت علامہ مولانا عرفان اللہ شاہ نوری قادری چشتی ادام اللہ فیضهم العالیہ تشریف لائے ہیں. ہم حضرت کا استقبال کرتے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا. تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ لوگوں سے جو لوگ میرے محبت کا دم بھرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے میری محبت اس وقت کامل ہوگی جس وقت تم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو گے، پیروی کرو گے. تو اب معلوم ہوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جبکہ آدھی زندگی تو سونے میں گزر جائے، پھر آدھی میں کھانا پینا نہانا دھونا سارے ضروریات زندگی لگے ہوئے ہیں. تو آیت کے تکمیل کب ہوگی؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مقدس سے اللہ نے کہلوایا اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، تم میں کون ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے؟ تو سارے اہل ایمان کہیں گے، سارے 73 فرقے کہیں گے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا فاتبعونی، تو آپ کہہ دیجئے میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو، میں جیسا کرتا ہوں ویسا کرو، میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ. جب تم میری اطاعت کرو گے، میری اتباع کرو گے تو تم اللہ سے محبت کرے یا نہ کرے رب تم سے محبت کرے گا. تو سارا ایمان کا دار و مدار اتباع رسول پر رکھا گیا ہے. اور اتباع آتی کیسے؟ آپ کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے، بناتے کیسے؟ پہلے آپ اس کو پسند کرتے ہیں،
جب جا کے آپ اس کے چال چلن، لباس، ہیئر اسٹائل، ساری چیز اپنی ذات میں ودیعت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ فلمی انڈسٹریز میں جو کام کرنے والے واہیات قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے قسم کی لگاؤ اور محبت ہو جاتی ہے تو لوگ ان کی طرح پینٹ پہننا پسند کرتے ہیں، ٹی شرٹ اور شرٹ پہننا پسند کرتے ہیں، ان کی طرح ہیئر اسٹائل رکھنا پسند کرتے ہیں، ان کی طرح چلنا پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں اس فلم اسٹار کی محبت ہوتی ہے۔ تقاضے محبت یہ ہے کہ اس کے زندگی کے امور کو اپنا لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی عقیدت و محبت ہوگی تو دین پہ چلنا آسان ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان ہے۔ محبت رسول سے ہٹ گئے، ذرا سی لغزش ہو گئی، ایمان ہاتھ سے چلا گیا۔ اب نہ روزہ کام کا ہے، نہ نماز کام کی ہے، نہ وہ حج کرنا کام کا ہے، نہ زکات دینا کام کا ہے۔ رمق برابر دل میں خیال بھی آ جائے تو بھی علماء کرام فرماتے ہیں کفر ہوتا ہے۔ اور جان بوجھ کر اللہ کے رسول کی شان اقدس میں گستاخیاں بکی رہتی ہے تو اس کو توبہ کی قبولیت کا موقع بھی نہیں ملتا۔ توبہ سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، وہ بھی حصہ چھین لیا جاتا ہے اس سے۔ اب یاد رکھیے، آپ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم راعنا مت کہو۔ راعنا کی کیا معنی ہے؟ راعنا کے معنی توجہ کے لیے، اور دوسرا معنی نکلتے ہیں چرواہے کے۔ صحابہ کرام کی صف میں منافقین آ کر، مشرکین آ کر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو شان اقدس میں بے ادبی کرنا، صحابہ کرام کو تکلیف دینا مقصد ہوتا تو رائنا رائنا کہہ کر پکارتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگرچہ کہ یہ زبان آئے اس میں اچھے معنی بھی نکلتے ہیں، لیکن جس میں برے معنی کا شائبہ ہو تو اس سے بھی اجتناب کرنے کا حکم ہے۔ اور جان بوجھ کر کوئی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے تو اس کے حصے میں دوزخ لکھ دی جاتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کتنے ایسے گستاخوں کے حال ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں؟ موجودہ دور میں جس گستاخ نے قرآن شریف کے ان آیتوں کو بدلنے کا جو پٹیشن داخل کیا عدالت میں، خداوندی میں گرفت میں آ گیا تو ایمان جیسی نعمت سلب کر دی گئی اور ابد الآباد کے لیے، قیامت تک کے لیے مردوں میں شمار کر دیا گیا، کافر بنا دیا گیا۔ آج بھی قرآن کا وہی معجزہ ہے، تم اس کو بدلنے نکلے، اللہ رب العزت تجھ کو بدل دیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کا ہمارا یہاں جمع ہونا، عشق رسول تو سبھی کے دلوں میں ہے، اس کو مزید اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، اس چنگاری کو بھڑکانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا عشق سالانہ ہو گیا، سال میں ایک دفعہ نکلے، پٹیاں باندھ لیے، عرش اڑا لیے، نعرے رسالت لگا لیے، سال بھر ختم ہو گیا۔ ہماری یہ ذمہ داری سمجھے ہم سنیوں کی، بڑی تکلیف سے کہنا پڑتا ہے، اور ضرورت ہے آج اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں عشق
اگر تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو کھینچ کھینچ کر نماز کو لا رہے ہیں، کمال نہیں ہے بھائی، اس لیے کمال نہیں ہے، کمال تو جب ہے کہ خود سے نماز کو آ جائے، کسی کے کہنے پر آئے، اللہ کے لیے تھوڑے آئے، کوئی اٹھا کر بھیج دیا، اللہ کے لیے تھوڑے آئے۔ جب دل میں عشق رسول ڈھاکے مارتا ہوا ہوتا ہے، فجر کی اذان مؤذن دیتا ہے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تو بندہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور بستر میں سوتا ہوں، یہ ہرگز نہیں ہوتا، یہ تبدیلی آتے ہیں۔ عشق میں اگر اضافہ ہو جائے، عشق کی آگ بھڑک جائے تو انسان میں یہ تبدیلیاں آ جاتے ہیں۔ کھینچ کھینچ کر لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بندہ کھینچ کھینچ کر مولا کے پاس جاتا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی، آج عشق رسول ہمارے سینوں میں موجزن کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ ابھی کچھ ہی دیر بعد خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری احمد نقشبندی صاحب قبلہ مدد اللہ العلی، شہزاد حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولانا سید رضوان پاشا قادری لاہوری حفظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا کاشف پاشا صاحب قبلہ کے ایمان افروز خطابات سماعت کریں گے آپ اور ہم، اور سرپرست جلسہ کا بھی خطاب آپ کو اور ہم کو سننا ہے۔ میں بغیر وقت یہ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اسلام کو پوری دنیا میں بلند و بالا فرما، اس کے شان کے تیری اپنی شان کے مطابق اس کی شان کو بلند فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔